अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि जब से सोशल मीडिया पर कुछ सहाफ़ियों ने इंजीनियर साहब के केस के हवाले से ये बताया है कि इंजीनियर साहब का केस एक ऐसे जज के सामने लगा है जिसने अभी हाल ही में गुस्ताखी के इल्ज़ाम पर 5 लोगों को सजाए मौत सुनाई है, तो उसके बाद से इंजीनियर साहब के बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अब अगर इंजीनियर साहब की बेल हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद इंजीनियर साहब के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का वाहिद ऑप्शन बचेगा। और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं कि वहां पर नंबर आने के लिए कई साल लग जाते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब के इस केस के हवाले से 5 नवंबर का एक बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि इस दिन इस्लामी नजरियाती काउंसिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंजीनियर साहब के खिलाफ फतवा जारी करने पर अपनी वजाहत पेश करनी होगी। मोहम्मद अली मिर्जा का केस चल रहा है पिंडी की कोर्ट नंबर 1 में, जहां पर जज मोहम्मद तारिक जो हैं, याकूब जो हैं, वो इस केस को समाअत कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं वो बहुत सारी हद तक इन्हीं जज के पास जो है वो ज़ेर समाअत है। 5 से 6 अफराद को चंद माह पहले सजाए मौत दे चुके हैं और यूँ ये एक हाई प्रोफाइल केस भी इनके पास है। अब 5 नवंबर का दिन बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि उस दिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इलामे के बारे में बात होगी। इसके साथ साथ अब लगता यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के केस में जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी। अभी जो जज साहब ये मुकदमा सुन रहे हैं उनका नाम तारिक याकूब है, और चंद माह पहले तक वो तकरीबन 5-6 लोगों को इसी तरह के मुकदमात में, यानी तौहीन रिसालत 295C जैसे मुकदमात में फांसी की सजाए मौत सुना चुके हैं। और अब मामला इनसे आगे जाएगा भी हाई कोर्ट में। अभी तो फिलहाल जमानत के लिए जा रहा है, फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो इलामिया है इसके खिलाफ भी हाई कोर्ट में पहले ही दरखास्त जा चुकी है, और अब उसमें बताया जा रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने भी साथ दरखास्त शामिल करनी है कि जी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल मेरे बारे में बातें नहीं कर सकती थी। NCCI ने उनसे पूछा जरूर था, लेकिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इस बारे में राय नहीं दे सकती थी, उनकी राय गलत है। आने वाले दिनों में अब NCCI क्या करता है, क्योंकि प्राइवेट कंप्लेंट खत्म हो गई, अब तहरीक लब्बैक इस वक्त ज़ेर अताब है। ज्यादा खतरा शायद उन्हीं से था इंजीनियर साहब को, और वो तो अब उनको तो लब्बैक वालों को तो कलदम गिरफ्तारियां इस वक्त उनका मसला और बना हुआ है, तो ज्यादा उनको खतरा इनसे था। जान का खतरा कह लें कि उनके बड़े चार्ज और जज्बाती कारकुन हैं, दीगर उलमा की भी इनके खिलाफ ही राय है, लेकिन ज्यादा खतरा इंजीनियर साहब शायद इन्हीं से महसूस करते थे। अब उनके मामले में तो चीजें और तरफ चली गई। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने TLP के वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को TLP को बैन करने की सिफारिश भेजी थी, जिसके बाद वजारत दाखिला ने इसको फेडरल कैबिनेट में पेश किया, और आज आखिरकार वफाकी काबीना ने इसको मंजूर करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी काबीना इजलास में ये बताया गया कि हालिया दिनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज के दौरान तशद्दुद किया, पुलिस अहलकार जख्मी हुए और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। और अब आखिरकार हुकूमत ने यह फैसला किया है कि TLP के माली मददगारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, और बाकायदा FIA और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हिदायत दी गई कि वो तंजीम के अकाउंट्स को फ्रीज कर दें। याद रहे कि इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर 2021 में पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उस साल हुकूमत ने यह पाबंदी खत्म कर दी थी, क्योंकि उस वक्त हुकूमत और TLP के दरमियान मुज़ाकरात तय पाए थे। लेकिन इस बार हुकूमती ज़राए का कहना यह है कि इस फैसले का मकसद अवामी अमन और रियासत की रिट को कायम करना है। इसके बाद पंजाब पुलिस और दीगर इदारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफातर बंद करेंगे, अकाउंट्स फ्रीज करेंगे और तंजीम के सोशल मीडिया पेजेस को हटा देंगे। लेकिन इसी के साथ आपके जहन में ये बात भी होनी चाहिए कि अब TLP के पास भी यह हक होगा कि वो अगले 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील दायर करे। बहरहाल नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान मशहूर सहाफ़ी करारुल हसन साहब से इंजीनियर साहब के केस के हवाले से सवाल किया गया, तो उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। एक बहुत बड़े सही मानो में मशाइख पर कैटेगरी में आने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनको आप ठीक समझते हैं, कानून के पीछे ही होना चाहिए, जो एक पूरी वेव क्रिएट की है TLP फैक्शन ने। ये फौजान मैं बड़ी जानदारी से खुदा को हाजिर नाज़िर जानते हुए देखें, चूंकि तौहीन रिसालत का मामला एक ऐसा मजहबी मामला है कि जिस पर मेरी कोई ऐसी रिसर्च या तहकीक नहीं है कि मैं आपको बड़ी कतईयत के साथ ये बता सकूं कि इस शख्स पर तौहीन रिसालत लगनी चाहिए और इस शख्स पर तौहीन रिसालत नहीं लगनी चाहिए। मसलन इंजीनियर साहब के मामले में एक बहस है इस वक्त कि वो एक तबका वो है जो समझता है कि ठीक तौहीन रिसालत मानने का काम नहीं, लेकिन ये तो आप मानते हैं बिल्कुल ठीक है, रियासत का काम है, कानून का, इसमें तो 1000% कि वो तो ये तो कोई भी ये नहीं कहता कि हम तो उसूलन इस मुल्क की अदालतें, इस मुल्क का निज़ाम और उसी का काम है। तो इंजीनियर साहब के मामले में 2 आ रहा है, एक राय ये कि नहीं लगनी चाहिए उनके ऊपर, एक राय जो उसके मुखालिफ है कि आप मिसाल के तौर पर किसी का कलमा कुफ्र नकल करते हैं तो उस पर तौहीन रिसालत नहीं लग सकती। अब वही बात है, चूंकि मैं दीन का इतना इल्म नहीं रखता कि मैं इस पर कोई फैसला जारी कर सकूं, तो ये उलमा का काम है। और मुझे लगता है कि उलमा की अक्सरियत बहरहाल इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि रियासत के अलावा ये इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता, ना दिया जाना चाहिए कि वो किसी पर भी तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाए। और अल्टीमेटली ये हमें समझने और जानने की जरूरत है कि बहुत सारे मुसलमानों के ऊपर तौहीन रिसालत इस वक्त ऐसे लगी हुई है कि जो एक दूसरे से मकतबा फिक्र का इख्तिलाफ रखते हैं। अगर आप इस बुनियाद पर आ जाइए ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रसूल करीम की ज़ात से मुतल्लिक ऐसा नजरिया या ख्याल रखते हैं जो दूसरों के नजदीक तौहीन रिसालत है।
یعنی کہ کیا آپ حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں, کیا آپ سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں مانگی. اس بات پر ایسے بہت سارے اختلافات ہیں کہ جس سے الٹیمیٹلی دونوں ایک دوسرے پر توہین رسالت لگا سکتے ہیں اپنے نظریے. تو یہ اگر آپ اجازت دے دیں گے تو پھر تو ہر ایک دوسرے کو کوئی. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں عمران ارشد صاحب کے پروگرام میں اون علی کھوسہ صاحب سے انجینئر صاحب پر گستاخی کے الزام کے حوالے سے سوال کیا گیا, تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ایک ریسنٹلی ہیپننگ ہے, کیا رائے ہے اون علی کھوسہ کی؟ انجینئر صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے کام کے حوالے سے, جو ان کی مذہبی سائڈ ہے نا, جتنا ان کا نالج ہے, obviously کوئی انسان اتنا علم والا ہو تو اس کی رسپیکٹ بنتی ہے. اور جو انہوں نے ایک اپنا ان کا جو ایریا تھا کہ بابوں والا اور یہ شرک والی سائڈ کے, خیر جو بھی وہ ایریا ہے, اس حوالے سے بہت رسپیکٹ ہے ان کی. سیاسی حوالے سے میں ان سے اختلاف کر سکتا ہوں, اور جو وہ کیونکہ ظاہر ہے وہ ہر ٹاپک کا حق ہے بالکل, اور وہ ہر ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, سیاست میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, کرنٹ افیئرس پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں میں ان سے کچھ باتوں پر آف اینڈ آن اختلاف کرتا رہتا ہوں. لیکن مذہب کے حوالے سے جو ان کا جو وہ کر رہے ہیں, میں اس کو بہت ایک اچھا ریٹ کرتا ہوں, ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت زیادہ. اور جو بھی ان کے ساتھ ہوا, آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو ان پہ الزام لگا یہ نہیں بنتا تھا, آئی تھنک بالکل نہیں بنتا تھا. آنے والے دنوں میں اگر اس قسم کے الزامات چلتے رہے تو کتنی تاریکی دیکھ رہے ہیں؟ بہت زیادہ. اور اس سے آپ یقین کریں, ایز اے کانٹینٹ کریٹر ہمیں خوف آتا ہے, ہم اس طرف بات نہیں کر سکتے. ہمیں بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کی بات کو کون کس طرح سے لے گا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے نام لیے بغیر انڈائریکٹلی بریلوی علماء کرام کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جواب دیا. آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ بریلوی علماء کرام نبی علیہ السلام اور باقی اپنے بزرگوں سے مدد مانگنے کے قائل ہیں, تو ان کو اسی عقیدے پر جواب دیتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک ایسی دلیل پیش کی جو کہ سب کو لاجواب کر دیتی ہے. جب ہم اپنے مشرکوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ مدد کا مطلب کیا ہے, اگر وہ صحیح مطلب بتا دے کہ یا رسول اللہ مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی اللہ سے گویا یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ حوض کوثر میں ہمارے نبی ہماری مدد کریں, ہمیں پانی پلائیں, تو یہ تو ٹھیک مطلب ہے. لیکن ان لوگوں کا یہ مطلب ہوتا نہیں ہے. ان لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات کچھ دے دیے ہیں, اختیارات دیے ہوئے ہیں, تو اللہ کی عطا سے آپ ہماری مدد کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. پہلے انہوں نے تعویل کی کہ اللہ کی عطا سے, اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے بھی اختیارات کس کو دے دیے ہیں, پیغمبر کو دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا, پھنس یہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں جتنے اللہ کے پاس تھے, یا کچھ اختیارات اپنے پاس بھی رکھے اور کچھ کس کو دے دیے, نبی کو دے دیے. اگر سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت رہی؟ بھائی جو کچھ اللہ دے سکتا ہے نبی بھی وہی کچھ دے سکتے ہیں, تو اگر کوئی ساری زندگی دعا میں یا اللہ کہے ہی نہیں اور یہی مانگتا رہے یا رسول اللہ میری حاجت پوری کر دیں, میری حاجت پوری کر دیں, پھر اللہ نے اسی وجہ سے تو دی ہے نا کہ نبی سے بھی مانگ لیا کرو. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہر طرح کے اختیارات دے دیے ہیں, کوئی بیمار ہے اس کو شفا, کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد دینا, کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار دینا, کوئی مصیبت میں اس کی مصیبت دور کرنا, یہ سارے اختیارات اللہ نے اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کس سے مانگے, پھر نبی سے مانگے, اس لیے دیے نا. تو اگر اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دیے ہیں تو پھر اگر کوئی ساری زندگی نبی سے مانگے, اللہ سے مانگے ہی نہیں, تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب چاہیے. کوئی دے گا جواب اس کا؟ دیں گے تو وہ جواب میں پائیداری نہیں ہوگی. کوئی کہے گا ہاں ٹھیک ہے, کوئی کہے گا نہیں ایسا بھی نہیں, کبھی کبھار اللہ سے بھی مانگ لیا کرو, کوئی کہے گا نہیں اصل میں تو اللہ سے ہی مانگنا ہے, لیکن اگر کوئی نبی سے مانگ لے تو کیا جا رہا ہے اس میں. کوئی معقول بات نہیں ہوگی. جتنے لوگ ہوں گے اتنے جواب آئیں گے. اور اگر یوں کہا وہ جواب میں یہ کہیں کہ نہیں بھائی سارے اختیارات تھوڑی دیے ہیں, پھر تو اللہ اور نبی کی کوئی اختیارات برابر ہو گئے, اللہ نے زیادہ اپنے پاس رکھے ہیں لیکن اپنے حبیب سے خوش ہو کے کچھ اختیارات اپنے حبیب کو بھی دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کہیں گے کہ وہ کچھ اختیارات کی کوئی لسٹ پیش کر دیں اگر, کہ یہ والے تو اللہ کے پاس ہیں, یہ والے کس کے پاس ہیں, نبی کے پاس ہیں. کوئی لسٹ پیش کر سکتا ہے؟ بولو نا. اور اگر وہ یہ کہے کہ ہمیں لسٹ معلوم نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کچھ اختیارات دیے ہیں, تو آپ بتاؤ اگر کسی کو کچھ اختیارات دیے جائیں اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون سے دیے ہیں کون سے نہیں دیے, تو ان اختیارات کے دینے کا فائدہ ہوتا ہے؟ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں حسن الیاس صاحب نے یہ بتایا کہ کیسے اعلیٰ حضرت کی اس فکر کو سامنے رکھ کر معاشرے میں امن پسندی کی طرف بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اعلیٰ حضرت کی جو فکر ہے, مجھ سے 1-2 دن پہلے بھی ایک بڑے ہمارے دوست ہیں, علمی پس منظر رکھنے والے, بریلوی نقطہ نظر کے عالم ہیں, ان سے تبادلہ خیال ہو رہا تھا. انہوں نے کہا آپ نے یہ بات کی کہ اعلیٰ حضرت کی اس فکر کو سامنے رکھ کے معاشرہ امن پسندی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ تو بڑا ہی چھوٹا سا ایک اطلاقی مسئلہ تھا جو ان کے یہاں پیدا ہوا علماء دیوبند کی عبارات پر, اور اس پر انہوں نے فتویٰ دیا. تو میں نے ان سے پھر باقاعدہ تجزیاتی گفتگو کی. میں نے کہا آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں ان چیزوں کا جس پر انہوں نے فتویٰ دے کر ان کی تکفیر کی ہے. وہ کیا محض یہ بات ہے کہ کوئی ایک عبارت سامنے آ گئی اور اس پہ کسی عالم کو تردد ہوا اور اس پہ انہوں نے کہا میں تمہاری تکفیر کرتا ہوں؟ ایسا نہیں ہوا. اس پر ان علماء دیوبند نے وضاحتیں دی, کتابیں لکھی, اور اس کے جواب میں کہا گیا کہ نہیں ان کی یہ وضاحتیں, ان کی یہ تعویلیں, ان کی یہ کتابیں قابل قبول نہیں ہیں. کیوں قابل قبول نہیں؟ اس لیے کہ جس وقت آپ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں اور اس تصور سے مختلف اگر کوئی بات آپ کو نظر آتی ہے
تو آپ اس کو منہاج کے اختلاف پر معمول نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ چاروں معاملات کو دیکھ لیں جو ان کے یہاں پیدا ہوئے، جس کی بنیاد پر انہوں نے تکفیر کی ہے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال کو لے لیں. مثال کے طور پہ اس میں تیسری چیز جس پر وہ زیر بحث لاتے ہیں وہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نوعیت ہے. اس پہ علماء دیوبندی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اسی طرح حاصل ہے، یعنی یہ مستنبت ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، یہ دیا گیا ہے اور یہ محدود ہے، عطائی ہے. تو اس میں تو وہ مثالیں دیتے ہیں. بچوں کو بھی بات ہم بتائیں تو ان کے بھی علم میں آ جاتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کو اگر یہ گفتگو کرنی ہے تو وہ یہ کہیں گے بھئی یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا دوسرا تصور رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اگر آپ یہ تصور رکھتے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ رسول اللہ کی شان میں اہانت اور گستاخی ہوگی. یہ فرق ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ تصور ایک فکر کی بنیاد میں موجود ہو تو پھر میں یہ کہنے کی کیوں پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو جب کبھی معاشرے میں کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ کسی بریلوی عالم نے آگے بڑھ کے کہا ہو کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو منہاج اختیار کیا، اس کو ہمارے استاد بیان کرتے ہیں، آپ کے علم ہے نا کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھئی 4 ہی منہاج ہیں، سلفی ہے، فقی ہے، صوفی ہے اور یہ عقیدت کا منہاج. تو منہاج عقیدت ہے. اب منہاج عقیدت یہ کبھی بھی معاشرے کو من پسندی کی طرف نہیں جا سکتا، اس لیے کہ عقیدت علمی اور فکری مقدمہ نہیں ہوتا جس پہ آپ دوسرے کو مارجن دیں اختلاف رائے ہو سکتی. عقیدت ہوتی ہے جذبات پر مبنی، اور جذبات کو ہمیشہ ٹھیس پہنچتی ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی فضل ہمدرد صاحب کا ایک اسماعیلی شیعہ اسکالر کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا، جس میں انہوں نے اپنے عقائد کے حوالے سے بہت سی چیزیں بیان کی، اور یہ میرے خیال سے پہلی دفعہ ہے کہ باقاعدہ ایک اہل سنت سے تعلق رکھنے والا مفتی اسماعیلی شیعہ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہے. اگر آپ ان کے اس مکمل پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے، وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.